بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر اور شکر سے وہ مقام بھی ملتے ہیں جن کو کبھی ہم نے حاصل کرنے کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف دور بھی کرے گا۔ جب دل کو سجدوں میں سکون ملنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ سجدے قبول ہو رہے ہیں۔ اللہ کی محبت میں گرنے والے آنسو کا قطرہ بے شک بہت چھوٹا ہوتا ہے، مگر اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے اپنی بات منوا لیتی ہیں، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا نامکمل کام۔ میں سوچتا ہوں کہ حالات بھی بدل جاتے ہیں، لوگ بھی بدلتے ہیں، مگر رب نہیں بدلتا۔ وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے اور معاف کرنے کو تیار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ہماری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے تاکہ اس کو پانے کی تڑپ میں ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں۔ مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے، وہ رات کو دن میں بدلنے والا رب تمہارے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دے گا۔ تہجد ایسی مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ یہ جو تم اللہ سے مانگتے ہو، رو کر، تڑپ کر، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے آ جائے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ اگر دینے والے نے تمہیں دینے کا وعدہ کر رکھا ہے تو دنیا لاکھ کوشش کر کے بھی تم کو وہ چیز حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم کسی سے محبت تو کر سکتے ہیں مگر کسی کو زبردستی خود سے محبت نہیں کروا سکتے۔ محبت اگر اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہو کر عشاء پر ختم ہوتی ہے۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز میں منانا پڑتا ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ امید اپنے رب سے رکھ کر پھر نا امید نہیں ہوا کرتے۔